مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARYQTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جو ہے 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن جو ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ فقیہہ محدثہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے۔ شخصیات کے اعتبار سے آج کی تاریخ آپ سے منسوب ہے۔ واقعات اور غزوات کے معاملے میں یوم الفرقان سے منسوب ہے، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ کفر و ایمان کے مابین وہ جسے یوم الفرقان کے نام سے قرآن نے یاد کیا، جو کہ 2 ہجری میں ہے اور مدینے سے 150 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی، جس میں 313 مسلمان تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، سامان حرب بھی نہیں تھا، اور وہاں پر ایک انبار تھا، لیکن ایمانی قوت نے اللہ رب کریم نے ایمانی قوت کے سبب اللہ رب کریم نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیاب اور سرخرو فرمایا۔ تو آج غزوہ بدر بھی ہے۔ ہم دونوں حوالے سے جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، ام المومنین کی خدمت میں بھی اور شہدائے بدر کی اور غازیان بدر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ محسنین ہیں امت کے۔ اور اسی کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری رحمت سحر کا آغاز لاہور اسٹوڈیو سے کیا جاتا ہے۔ صفدر علی محسن صاحب اور علماء حضرات ثنا خواہ حضرات موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم کراچی آتے ہیں تو کراچی سے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کا پول سی کے راؤنڈز جاری و ساری ہیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں ٹیمیں آگے آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ناک آؤٹ سسٹم پر کوئی آیا اور چلا گیا، یہاں پر بار بار مواقع مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آئیں، اور بہتر سے بہتر طور پر ماشاءاللہ ٹیمیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آج ایک بار پھر 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے جیوری بیٹھی ہے، یعنی کہ جس میں ارشاد انجم قریشی صاحب تشریف فرما ہے، الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے، الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس راؤنڈ کی خوبی، خوبصورتی اور اعزاز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی وہ معروف شخصیت الحمدللہ دینی حوالے سے، سماجی خدمات کے شعبے میں اور دیگر سوشل حوالے سے بہت امور آپ نے انجام دیے، سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم رہے، مختلف اداروں کی سربراہی فرماتے رہے اور فرما رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب سے ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ یادگار اسلاف میں آپ ہمارے لیے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ 2 ٹرینرز موجود ہیں، ثقلین رشید اور ماشاءاللہ ماسٹر سمیر، اور 2 ٹیمیں موجود ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، آڈینس بھی ہے۔ اب آڈینس کا میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے کیمرے پر ہی نہیں دیکھا انہیں۔ جب آپ دیکھیں گے انہیں تو بلند آواز میں وہ وعلیکم السلام کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھ لیا آپ نے یقین کر لیا، واقعی یہ بیٹھے بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو 2 ٹیمیں فیصل آباد اور ہری پور ہزارہ کی ٹیمیں ہیں۔ میں جیوری کی اجازت سے مقابلہ نعت کا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے نوائے حسان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بائیں جانب جو ٹیم ہے ہری پور ہزارہ، میں چاہتا ہوں کہ سولو پرفارمنس پہلے ہوگی، جو ایک کوئی فرد کپتان یا جس کو نامینیٹ کرتے، کس کو بلائیں گے آپ؟ خود آئیں گے؟ محمد فیضیاب حسین سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کیا بتاؤ یہ راز، کیا ہوں میں، خاک دہلیز مصطفیٰ ہوں میں، کیا بتاؤں یہ
گار ہوں برا ہوں ہاں گنہگار ہوں برا ہوں لاج رکھ لیجیے آپ کا ہوں لاج رکھ لیجیے آپ کا ہوں خاک دہلیز مصطفیٰ ہوں ماشاءاللہ محمد فیضیاب حسین نے جو کلام پیش کیا، شاعر کے اعتبار سے تو میں نہیں ذکر کر سکتا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ سید زبیب مسعود شاہ جی نے یہ کلام پڑھا ہے، ریکارڈ کروایا ہے، اور جو میری سماعتوں میں آیا اسی کو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے۔ بہرحال اگلے جو ہمارے شریک ہیں فیصل آباد کے کپتان ہیں، اور فیصل آباد کے کپتان ابھی تک میں نے دیکھا خود آتے ہیں یہ، اور کسی پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ نہیں پتا، یہ خود بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ محمد حسن ہاشمی کیا کہتے ہیں، آج کیا پروگرام ہے آپ کا؟ آج انشاءاللہ میں انیس خلیلی بھائی کو بھیجوں گا۔ میری وجہ سے تو فیصلہ تبدیل نہیں کیا؟ نہیں پکی بات ہے، انشاءاللہ گل ہے، بس ٹھیک ہے۔ آ جائیں جی خلیلی صاحب اور اپنی عقیدت نظر کریں نوائے حسان میں۔ الہام کی رم جھم الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزۂ نقشے کف پا ہے الہام کی رم جھم ماشاءاللہ فیصل آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے
خوبصورت انداز میں محسن نقوی کا کلام ہے یہ، اور سید منظور القانونی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابتدا میں پڑھا، بہت پڑھا، پھر بہت سے نوجوانوں نے اسے پڑھا ہمارے ساتھ. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو ہے نوائے حسان کی دونوں ٹیموں نے بہت اچھے انداز میں اپنی اپنی عقیدت نظر کی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاجی حنیف طیب صاحب. حاجی صاحب ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہیں گے آپ سے، چونکہ آپ وہ تبرکات ہیں جو کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ 1985 میں ایک واقعہ برطانوی ہائی کمشنر نے جب ایک اجلاس بلایا تو اس میں کچھ ذمہ داریاں تھیں آپ پر، لیکن اس میں بھی آپ نے عشق رسول کو سامنے رکھا. وہ کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علی ارشد ہائی کمشنر تھے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اور محمد خان جنیجو کو فون کیا کہ پاکستان کی طرف سے یوم پاکستان کی نمائندگی کے لیے کسی ایسے آدمی کو بھیجنا جو ایکسٹمپور تقریر کرے، کاغذ دیکھ کر تقریر نہ کرے، آدھی تقریر انگلش میں کرے اور آدھی اردو میں کرے. تو پھر قرہ فعال میرے نام کھلا کہ وہ حاجی بابا کو بھیج دو، وہ ٹھیک رہیں گے. واہ واہ واہ. اس طرح مجھے وہاں جانا ہوا. پروگرام بس شروع ہونے تھا، وہ ویمبلی ہال پورا بھر گیا تھا. تو میں نے قطب الدین عزیز جو پروگرام کے کمپیرر تھے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا پروگرام کی ترتیب ہے. تو انہوں نے بتایا کہ تلاوت ہے اور پھر فلاں 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 کی تقریر ہے. میں نے کہا نعت نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کی والدہ نے کراچی میں سب سے زیادہ فروغ نعت کے لیے آپ کی والدہ نے کام کیا، نام نہیں ہے آج نعت نہیں ہے؟ بولا سر رہ گیا، بھول ہو گئی، آئندہ دیکھیں گے، اب تو پروگرام شروع ہونے والا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ علی ارشد صاحب سے جا کر میرا پیغام دیں. انہوں نے پیغام دیا تو علی ارشد نے جواب دیا کہ پروگرام بنا ہوا ہے اور اب کم کٹ کرنا یا بڑھانا مشکل ہے. میں نے کہا میری تقریر کتنے منٹ کی ہے؟ بولا 30 منٹ کی. میں نے کہا 20 منٹ تقریر کروں گا، آپ نعت ضرور پڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اب نعت خان کہاں سے تلاش کریں؟ میں نے کہا میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ مجمع میں زبیر مکی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ تلاش کر لیں، آواز دیں وہ زبیر مکی ہوں تو اٹھ کے آ جائیں گے. تو زبیر مکی اوپر آ گئے، زبیر مکی تھے. اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے بڑی مشکل سے راستہ نکالا ہے، اب مہربانی کر کے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں. تو انہوں نے وہاں پڑھا جہاں ناممکن تھا، وہاں اللہ نے مجھے نعت پڑھانے کی توفیق. کیا بات، کیا بات. یہ بھی دیکھیں فروغ نعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نعت گوئی کا ذکر کر رہے ہیں، کس انداز میں نعت کیا تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، نعت خوانی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بھی فروغ نعت میں ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا آج بھی یہ سوال ذہن میں ہوتا ہوگا آپ کے بیر مہروی کہ بھائی یہ جو نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں جو نعتیں ہوتی ہیں اجلاس تلاوت کے بعد، تو کیسے ہوتی ہیں، یہ کس طرح اس کا حصہ بنے؟ یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کے لیے بھی اس میں ایک خبر ہوگی اور آپ کے لیے بھی بڑی سرپرائز خبر ہوگی کہ کس طرح ممکن ہوا. انشاءاللہ حاجی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے سنگ سنگ نعت رنگ آپ کے سنگ. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اور مرحلہ ہے سنگ سنگ نعت رنگ کا. آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ راؤنڈ ہے کہ جس میں پوری ٹیم آتی ہے اور مختلف منتخبات کو گلدستے کی صورت میں پیش کرتی ہے، ہدایہ نعت و مناقب کو ملا کر. تو ہمارے ساتھ فیصل آباد کی ٹیم بھی موجود ہے، ہری پور ہزارہ کی ٹیم بھی موجود ہے. اب میرا خیال ہے کہ فیصل آباد کی ٹیم کو دعوت دیتے ہیں. فیصل آباد کی ٹیم آئے گی، سنگ سنگ نعت رنگ میں نعتوں کے رنگ پیش کرے گی. فیصل آباد کی ٹیم. سادو تو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو تو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی
کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا 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 ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ محمد کے غلاموں کا غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک
کو بیچنے کی ادا آتی ہے، خاک ہوں خاک کو بیچنے کی ادا مائک دے دو، مائک دو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے انداز میں نوائے حسان میں بھی بہت اچھا پڑھا، اور سنگ سنگ نعت رنگ میں، اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں ہم لوگ کشائی کر رہے ہیں، نہ وہاں راگ دیکھا جاتا ہے، نہ لے دیکھی جاتی ہے، صرف آہ دیکھی جاتی ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز قبول ہو جائے تو پھر سمجھ لیں سب کی حاضری قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حرمین طیبین میں جلد از جلد نصیب فرمائے۔ یہ طیبہ کا ذکر ہے ہی ایسا، حضور کے شہر مبارک کا ذکر ہے ہی ایسا کہ جو آنکھوں کو نمناک کر دیتا ہے، دل کو بےتاب کر دیتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے، ہماری جو ٹیم ہے ہری پور ہزارہ کی، سنگ سنگ نعت رنگ میں بہت اچھے انداز میں فیصل آباد نے بھی اپنی حاضری پیش کی، اور اب ہری پور ہزارہ کو دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہے۔ تیاری تو بڑی دیر سے کر رہے ہیں۔ میں جب آ رہا تھا اسٹوڈیو سے، جب بھی میں نے دیکھا کہ تینوں جو ہے ماشاءاللہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ٹرینر بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد کس حد تک یہ اپنی عقیدت نظر کرتے ہیں۔ ہری پور ہزارہ کی ٹیم محمد فیضیاب حسین کے ساتھ۔ یوں تو سارے نبی یا نبی 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 محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ آنکھ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، آنکھ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن چمن، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رانائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، سائنس جبریل امین، سائنس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تیری کیا بات ہے، تیری
ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے واہ واہ واہ. فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی سلام اللہ تعالی علیہ. ناظرین محترم اس طور پر سنگ سنگ نعت رنگ کا جو دوسرا سیگمنٹ تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں ہمارے دونوں ٹیموں نے بھرپور انداز میں عقیدت نظر کی. ایک چیز اور میں نے کہیں پڑھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کبھی حاجی حنیف طیب صاحب ملیں گے تو انشاءاللہ پوچھوں گا. یہ فرمائیے گا حاجی صاحب کہ 1985 میں بلکہ 1988 میں جو واک اینڈ میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں بھی نعت کا وہاں نعت خوانی کے حوالے سے یا اس اجلاس میں نعت کا کوئی پس منظر تھا نہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ آپ ضرور کلمات کیا تھا. ماشاءاللہ یہ 1985 کی بات ہے اور میرے پاس اس وقت ہاؤسنگ منسٹری تھی. محمد خان جنیجو صاحب کو فائلیں بانٹنی تھی جو مکانات تیار ہو گئے تھے الاٹیز کو. اچھا تو میں ہاؤسنگ کا وزیر تھا تو میں پہلے پہنچا ان کو تھوڑی دیر میں آنا تھا. تو میں نے ریسٹ ہاؤس سے پوچھا کہ کیا پروگرام آپ نے بنایا ہے. تو انہوں نے اپنا سارا شیڈیول بتایا جس میں تلاوت تھی نعت نہیں تھی اور باقی سارے معاملات تھے. میں نے کہا آپ نے نعت شریف نہیں رکھی ہے. بولا سر خیال نہیں رہا آئندہ احتیاط کریں گے. آئندہ کیوں احتیاط کریں گے جنیجو صاحب ابھی آئیں گے ان کو شوق ہے نعت سننے کا تو آپ نے آج انتظام کرنا چاہیے تھا. بولا اب یہاں اس وقت کہاں سے انتظام کریں. میں نے کہا یہ جس گاڑی میں میں آیا ہوں اس کا جھنڈا اتارو اور سید منظور الکونین صاحب واکنڈ میں رہتے ہیں بالکل ان کے پاس جاؤ اور میرا کارڈ پہ میں نے لکھ کے دیا کہ بہت ایمرجنسی میں آپ مہربانی کریں آ جائیں پرائم منسٹر آ رہے ہیں تلاوت کے بعد نعت آپ کو پڑھنی ہے. تھوڑی دیر میں وہ آ گئے اور اللہ نے اس فقیر کی عزت رکھی اور نعت انہوں نے بڑی زبردست پڑھی. تو اگر ہمیں موقع ملے اور ہم نعت نہ پڑھوا سکیں تو یہ ہمارا فیلیور ہے اس سے بچنا چاہیے. کیا بات بہت یہ بھی فروغ نعت کا ایک انداز ہے کہ حضور کا عشق اگر دل میں ہو تو وہ عاشق یہ چاہتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو بس کوئی بات ہی نہ ہو دوسری. کیا بات ہے. تو یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. اتنی سی بات. ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور مرحلہ ہے فیصلے کا اور فیصلے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین ہمارے ججز کا اور اس سے بھی پہلے ووٹنگ کہ آڈینس کون سی ٹیم کو ووٹ کر رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آڈینس نے کس کو کس حد تک سنا ہے. ہری پور ہزارہ کے لیے اگر ہم آپ سے ووٹ مانگے کہ کون یہ سمجھتا ہے کہ ہری پور ہزارہ کی ٹیم آج ون کر رہی ہے ذرا ہاتھ بلند کریں. کیمرہ بھی دکھا دے گا نا آپ کو. اچھا بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے ہیں آپ ہری پور ہزارہ کے لیے. اچھا فیصل آباد کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ون کرنے والی ٹیم یہ ہو سکتی ہے. اچھا جناب ٹھیک ہے آپ کی رائے کا احترام ہے
اور آپ کی رائے بھی اسی لیے لے لی گئی ہے. ارشاد انجم قریشی صاحب کیا کہتے ہیں آج کے مقابلے کے حوالے سے؟ دونوں ٹیموں کو سنا آپ نے. جی رئیس بھائی، آج ہری پور نے بھی اور فیصل آباد نے بھی اپنی سولو پرفارمنس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بھرپور حاضری پیش کی. ہری پور کے لیے تھوڑا سا یہ چیز تھی کہ محمد فیاض حسین صاحب نے جو کلام کا انتخاب کیا وہ غیر معروف کلام تھا، اتنا زیادہ سننے میں نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ کلام اچھا تھا، کلام جو ہے وہ اچھا تھا. شروع میں جو مطلع انہوں نے لیا اس کی الفاظ کی ادائیگی میں جو لفظ تھا، بعد میں تو سمجھ آ گئی کہ راز جو انہوں نے پڑھا وہ شروع میں بہت ہی مدھم الفاظ میں انہوں نے ادائیگی کی، جس کی جو ہے وہ بارہ سمجھ میں نہیں آئی. دوسری جگہ پہ میڈلے میں بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. میرے حساب سے دونوں ٹیمیں میڈلے میں بھی بہت اچھا پرفارم کر گئی. جہاں پہ انڈیویجول پرفارمنس ہے، سولو پرفارمنس کی فیصل آباد کی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، بہت رچا کے پڑھا انہوں نے، بہت خوبصورت ادائیگی کی. میڈلے میں ایک چیز دیکھیں، الفاظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. جی ٹھیک. جو میٹر کرتی ہیں چیزیں، آپ الفاظ کا حسن اس کو خراب نہ کریں، چاہے جتنا بھی آپ اچھا پڑھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں لفظ ہے آپ سا دونوں جہاں میں، جی آپ سا دونوں یہ لفظ ایک ہے، دونوں جہاں میں یہ لفظ پورا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی تھی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. صدارتی ایوارڈ یافتہ ثناخواہ اور پرائڈ آف پرفارمنس ثناخواہ جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائیں. کیا کہیے گا حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں حاجی حنیف طیب صاحب کو خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں. آپ کا تو دیرینہ ساتھ ہے، پرانی یادیں بہت دیرینہ ساتھ آپ کا جی ہو گئی. رہا سوال ان دونوں ٹیموں کا، جی جی، تو ہری پور ہزارہ نے بہت چھوٹی بہر میں بہت اچھا نبھانے کی کوشش کی واہ، اور اچھا پڑھا ہے انہوں نے. فیصل آباد نے بھی بہت خوب پڑھا ہے کہ رمضان میں مدینے کی بہاروں کا تذکرہ کر دیا. واہ، بڑا لطف آیا، بہت لطف. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین. اور ہم سب کو رمضان میں آمین 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 مدینہ پاک کی حاضری نصیب آمین. فرمائے. آمین. لاکھوں دلوں میں بسنے والی آواز، خوبصورت آواز، سوز و گداز کے ساتھ پڑھنے والے ثناخواہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہری پور کے فیضیاب حسین نے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز دی ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ سولو پرفارمنس دے سکتے تھے. بہت گرام میں چلے گئے، بیس میں چلے گئے. حالانکہ ان کی آواز جتنی کشادہ ہے تو ان کو کھل کر پڑھنا چاہیے تھا. کیا بات ہے، اس طرح یہ نہیں پڑھ سکے. کیا بات. واہ. اور اس کے مقابلے میں فیصل آباد کے محمد حسن ہاشمی کی جگہ خلیلی صاحب آئے نا، خلیلی صاحب نے بہت اچھا پڑھا. خلیلی صاحب. ہاں، جو انفرادی جو ان کی پرفارمنس تھی وہ بہت اچھی تھی. میرے لحاظ سے ہری پور نے میڈلے میں بہت اچھا پڑھا اور فیصل آباد نے اس سے کم درجے میں پڑھا. واہ، کیا بات. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ججز نے اپنی اپنی رائے دے دی. اور آج یہ بتا دوں میں آپ کو، دعا کر لیں ابھی سے ہی اور آپ بھی، کہ آج ایک ٹیم ہے جو ٹاپ 4 میں جا رہی ہے اور دوسری ٹیم ہو رہی ہے. ایک پہلے جا چکی ہے ہماری، یہ ایک دوسری ٹیم ٹاپ 4 میں جا رہی ہے. تو یہ بڑا قبولیت کے لمحات ہے بھائی. دعا کے لیے آپ، ہو سکتا ہے جو کون سی ٹیم جائے گی ابھی تو وہ فیصلہ جب میرے پاس آ گیا، جب میں بتاؤں گا تو تبھی آپ کے علم میں بھی آئے گا. لیکن میں حاجی صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب تشریف فرمائیں. حاجی صاحب، ایک تو یہ کہ آپ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، 13واں سال ہے یہ. ماشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 ہے ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ ایک ایک مہینے کے ربیع الاول میں. اس مرتبہ اس کا پھیلاؤ بہت ہے ربیع الاول سے لے کر اب تک. کیا فرمائیے گا، ایسا کوئی مقابلہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ آپ نے پوری زندگی نعت خوانی میں گزاری نعت کے حوالے سے. مجھے بےحد خوشی ہوئی. مجھے جب اس پروگرام کے لیے بلایا گیا تھا تو عامر فیاضی نے کہا تھا آپ آ کر بہت خوش ہوں گے. واہ واہ. مجھے بڑی خوشی اور ہوئی. مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ عامر آپ بھائی کو نے خوش رکھے. عامر بھائی نے آپ کو مدعو کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے خاندان سے بھی، جیسے آپ نے صدیق اسماعیل کا کہا نا، جی جی، تو آپ کے خاندان سے بھی اتنا ہی پرانا تعلق ہے. لیکن الحاج صدیق اسماعیل تو انجمن طلبہ اسلام کے بنانے کے وقت ہم سب کو سپورٹ کرنے والوں میں بہت بڑے کلیدی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. یہ بڑا اچھا مقابلہ ہے اور ظاہر ہے اس طرح آپ فروغ نعت خوانی کے لیے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں. انہی کو تیار کرنا ہے. ظاہر ہے ہم جس عمر پہ پہنچ گئے ہیں تو اب ان کو اچھا پڑھتا ہوئے سن کر ہمیں بے حد خوشی ہوگی. ARY کو، QTV کو، سب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ پوری دنیا میں فروغ نعت خوانی کے لیے ARY نے، QTV نے جو کردار ادا کیا ہے
وہ لائق تحسین ہے اور انشاءاللہ اس میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے حاجی صاحب طول و عرض سے قصبے سے اور گاؤں سے شہروں سے ہر جگہ سے ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپینٹس آئے ہیں اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ذوق نعت اور فروغ نعت کا ایک بہترین ایک انداز. حاجی صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں, میں چونکہ تھوڑا سا ریسرچ کا بھی میرا حوالہ ہے, تو 2004 میں حاجی صاحب کا ایک پروگرام بالکل ابتدائی جب ARYQTV کی وہ ہے, اس میں صحابہ پر آپ کا ایک پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوا, اور ماشاءاللہ حاجی صاحب کا اتنا وہ تعلق تو بہت پہلے سے, لیکن جب پروگرامز کے حوالے سے بات ہوگی 2004 میں آپ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے, ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کا پروگرام بالکل وہ آپ کا ماشاءاللہ موجود ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے فیصلے کی جانب. آج کا جو فیصلہ ہے اس میں نے بتایا کہ ٹاپ 4 جو ٹیمیں ہیں اس میں سے آج دوسری ٹیم آگے جا رہی ہے. دوسری ٹیم بڑی خوش قسمت ٹیم ہے جو آج جا رہی ہے آگے, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج جو ہے ہمیں لسٹ مل گئی ہے کہ فائنل لسٹ کے لیے جو انعامات ہیں وہ کس کی طرف سے ہے. LED فرام بیلینی ہیئر کلر کی جانب سے ہے, اور احسن الکلام فرام ڈینی کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے انعامات ہوں گے انشاءاللہ. اور بھرپور انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسپانسر جو ہیں ہمارے شرکاء کو بہت زیادہ اوبلائج کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں ان کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اب آتے ہیں مقابلے کے نتیجے کی جانب, اور آج جو ٹاپ 4 میں ٹیم جا رہی ہے وہ ٹیم ہے فیصل آباد کی ٹیم. آج ون کر گئی ہے فیصل آباد کی ٹیم, ٹاپ 4 میں دوسری ٹیم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ کوالیفائی کر گئی ہے اس راؤنڈ سے ٹاپ 4 میں جانے کے لیے. بہت مبارک ہو. ایسا ادھر آئیں ہاشمی صاحب آپ ادھر آئیں, اور میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا ماشاءاللہ کہ آپ کو بہت مبارک ہو. اور یہ وہ ٹیم ہے کہ جو اب تک کوئی مقابلہ جس نے نہیں ہارا ہے, اب تک ایک لوز کیا, لیکن ان کے نمبر ان کے پوائنٹ کے لحاظ سے یہ کوالیفائی کر گئے ہیں, اور پوائنٹ کے لحاظ سے آپ کو بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنے میں بھی بڑی محنت ہے آپ کی اور بڑی کوششیں ہیں. بہرحال آپ کا حاجی صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے. اور اچھا ایک چیز رہ گئی تھی, وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں کیسے نعت پڑھی گئی, اور یہ بات کیسے, میں چاہتا ہوں یہ بھی ریکارڈ پہ آ جائے. اچھا وہ آپ کو یاد آ گئی, مجھے دل چاہتا تھا کہ اس پر بات ہو. فرمائیے. کیونکہ اس جتنا ریکارڈ اس کا میرے پاس ہے اور لوگوں کے پاس نہیں. سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں ارادہ ہوا کہ تلاوت کے بعد نعت ہو, تو وہاں کے افسران مجھ سے ملنے کے لیے آئے میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اور میں نے ان کو گائیڈ کیا, اور تمام فارمیلٹیز جو اسمبلی کی ہوتی ہیں وہ پوری ہو گئیں, اور کراچی میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی کے میں تلاوت کے بعد نعت کا آغاز ہوا. اس کے بعد آزاد جموں اور کشمیر میں حافظ حامد رضا جو انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ وزیر تھے, انہوں نے موو کیا, اور ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے اسمبلی میں نمبر 2 پہ وہ اسمبلی تھی. تیسرے نمبر پہ پنجاب میں 14 انجمن طلبہ اسلام کے ساتھی MNA بن گئے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, گائیڈنس لی, اور انہوں نے پاس کرا لیا, اور 14 بندوں کے موو کرنے پر پوری اسمبلی نے پاس کر دیا, اور تلاوت کے بعد نعت ہو رہی ہے. اس کے بعد صدیق اسماعیل صاحب کا بھی اس میں بہت رول ہے, اور صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب, اور کئی MNAs, جتنے بھی MNAs اس سلسلے میں کوشش کرتے تھے. علامہ صدیق اسماعیل کا بھی رابطہ تھا ان سے, میرا بھی رابطہ تھا, اور الحمدللہ پھر یہ 18 کے لوگوں نے ایک ساتھ موو کی, اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں اب قومی اسمبلی میں بھی تلاوت کے بعد نعت ہوتی ہے. ہمارے پیش نظر سینٹ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, KP کے بھی ہے, انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری جیوری کی آمد کا بہت شکریہ. ارشاد انجم قریشی صاحب, علامہ صدیق اسماعیل صاحب, سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب, خاص طور پر آپ کا کہ آپ اس ماہ مبارک میں یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں, پذیرائی کر رہے ہیں, ووٹنگ کر رہے ہیں, ہماری ٹیموں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہے دہن میں زبان تمہارے لیے, ڈاکٹر سید عمران ودود اسے ہوسٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہے علم و علماء کی محفل, اور اس کے بعد ہے اظہار عقیدت, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا رحمت سار میں.